پاکستان نے دہائیوں سے افغان مہاجرین کی میزبانی کی ہے۔ بہت سے افغان باشندے جنگ، خانہ جنگی، عدم استحکام یا طالبان کے اقتدار کے خوف کی وجہ سے افغانستان چھوڑ کر پاکستان آئے۔ بہت سے خاندان برسوں، بعض تو عشروں سے پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ 2000 اور 2010 میں مختلف قانونی میکانزم بنائے گئے، جیسے پروف آف رجسٹریشن، پور کارڈ اور افغان سٹیزن کارڈ ACC، تاکہ مہاجرین کو کسی حد تک قانونی حیثیت ملے۔ مگر 2020-2025 کے دوران پاکستان میں افغان مہاجرین کے خلاف بڑی پالیسی تبدیل ہوئی۔ حکومت نے اعلان کیا کہ POR اور ACC ہولڈرز بھی اب قانونی حیثیت برقرار نہیں رکھیں گے اور ان کے اخراج، ڈپورٹیشن یا وطن واپسی کا عمل جاری ہے۔ اسی پس منظر میں یہ سوال اٹھتا ہے، آخر پاکستان نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ وجوہات جن کی بنا پر پاکستانی حکومت افغان مہاجرین کو نکال رہی ہے۔ ذیل میں وہ بڑے عوامل ہیں جنہیں حکومت اور پالیسی ساز عموماً اس فیصلے کی بنیاد بتا رہے ہیں۔ سیکیورٹی خدشات اور دہشت گردی کا الزام۔ حکومت کا کہنا ہے کہ افغان مہاجرین میں سے بعض غیر قانونی رہے اور ان کے ذریعے دہشت گردی اور مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث عناصر پاکستان میں داخل ہوئے ہیں۔ خصوصاً تحریک طالبان پاکستان TTP کی کارروائیوں میں اضافے کو حکومت نے افغان مہاجرین سے منسلک کر کے ڈپورٹیشن کی تائید کی ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ افغانیوں کو اپنے وطن واپس جانا چاہیے تاکہ پاکستان کا گھر ترتیب دیا جائے اور سلامتی کو بحال کیا جائے۔ اس پس منظر میں ڈپورٹیشن کو ایک حفاظتی اقدام کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے تاکہ مبینہ دہشت گردی اور غیر قانونی سرگرمیوں کے حوالے سے خطرہ کم کیا جا سکے۔ اقتصادی اور معاشی بوجھ، محدود وسائل۔ جب لاکھوں افغان مہاجرین پاکستان میں مقیم ہوں تو یہ ملک کی انفراسٹرکچر، رہائش، روزگار، صحت اور سماجی خدمات پر دباؤ کا باعث بنتے ہیں۔ حکومت اور بعض تجزیہ نگار اسے ایک بڑا مالی و سماجی بوجھ قرار دیتے ہیں۔ پاکستان کی موجودہ اقتصادی مشکلات، افراط زر، انفلیشن، مہنگائی، بے روزگاری، محدود وسائل اور مالیاتی دباؤ کو حکومت نے اس پالیسی کے پس منظر پر پیش کیا ہے۔ یہ دلیل دی جاتی ہے کہ مہاجرین کو واپس بھیج کر ملک کے عوامی وسائل پر دباؤ کم کیا جائے گا اور مقامی لوگوں کو روزگار اور وسائل میں ترجیح دی جائے گی۔ سیاسی اور داخلی پالیسی مفادات، داخلی سیاست۔ کچھ مبصرین کا خیال ہے کہ یہ فیصلہ صرف سیکیورٹی یا معاشی بنیادوں پر نہیں بلکہ سیاسی مفادات کے تحت بھی ہے۔ حکومت یا فوجی اسٹیبلشمنٹ امید کرتی ہے کہ مہاجرین کا اخراج انہیں قومی مفاد اور سیاسی تشخص دے گا، خاص طور پر ایسے وقت میں جب ملک کو اقتصادی اور سیکیورٹی بحران کا سامنا ہے۔ پناہ گزینوں کو باہر کا مسئلہ بنا کر حکومت عوام کی توجہ داخلی مسائل اور حکومتی ناکامیوں سے ہٹانا چاہتی ہو سکتی ہے۔ کچھ تجزیہ نگار اس کو عوامی رد عمل یا ناراضگی کو کم کرنے کا سیاسی حربہ قرار دیتے ہیں۔ ساتھ ہی اس پالیسی کو ایک سفارتی اور بیرونی دباؤ کے ہتھیار کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے، یعنی طالبان کی حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے کہ اگر پاکستان کے تحفظاتی خدشات دور نہ کیے گئے تو افغان باشندوں کی وطن واپسی جاری رکھے جائیں گے۔ قانونی حیثیت اور رجسٹریشن کی میعاد ختم ہونا۔ جو مہاجرین رسمی طریقے سے رجسٹر تھے، پور کارڈ یا ACC، ان کے کارڈز کی مدت ختم ہو چکی ہے یا ختم ہو رہی ہے، اور پاکستانی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اب ان کو قانونی حیثیت نہیں دی جائے گی۔ حکومت کا موقف ہے کہ جو رہنا چاہتے ہیں قانونی رہیں، یعنی اگر ویزا یا ڈاکیومنٹیشن درست نہ ہو تو انہیں واپس جانا پڑے گا۔ یہ پالیسی تبدیلی ایک طرف انتظامی صفائی کا دعویٰ ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ ان لاکھوں لوگوں کے لیے عدم تحفظ اور بے یقینی کا مقام بن گئی ہے جنہوں نے برسوں پاکستان میں گزارے۔ ان فیصلوں کے خلاف تنقید اور انسانی حقوق کے خدشات۔ تاہم یہ فیصلہ صرف حکومت کے دلائل کی بنیاد پر نہیں رہا، اس کی سخت تنقید بھی کی گئی ہے اور بین الاقوامی حقوق انسانہ کے ادارے اور انسانی حقوق کے گروپوں نے اسے خطرناک اور بے رحمانہ قرار دیا ہے۔ انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی۔
ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس پالیسی کو غیر قانونی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا ہے، خاص طور پر اس بنیاد پر کہ یہ واپس بھیجی جانے والی افغان خواتین، لڑکیوں، صحافیوں، سابق سرکاری کارکنان اور دیگر کمزور طبقات کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ انٹرنیشنل کمیشن آف جسٹس (ICJ) نے بھی پاکستان کے اس اقدام کی شدید مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ جبری اخراج فورسڈ ریموول ایسے حالات میں خاص طور پر مضحکہ خیز ہے اور خطرناک ہے جہاں افغانستان میں انسانی حقوق کی حالت تشویشناک ہے اور خواتین و بچوں کو بہت بڑا خطرہ ہے۔ تنقید کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ پالیسی نان ریفولمنٹ یعنی کسی ایسے فرد کو اس ملک بھجوانا جہاں اسے ظلم، تشدد یا ظلم کا خوف ہو کے اصول کی خلاف ورزی ہے جس پر بین الاقوامی قانون کی روشنی میں محفوظ رہنے کا حق ہے۔ سماجی و معاشرتی اثرات اور افغان مہاجرین کی تباہی۔ بہت سے افغان مہاجرین پاکستان میں برسوں رہتے رہے، ان کی زندگیاں، کاروبار، روزگار، کمیونٹیز بن چکی تھیں۔ جب انہیں واپس بھیجا گیا تو انہیں اپنی جڑیں، معاشی مواقع، تعلیم، روزگار اور سماجی نیٹ ورکس کھونے پڑے۔ بعض رپورٹیں بتاتی ہیں کہ واپس بھیجے گئے افراد کو افغانستان میں سخت معاشی مشکلات، بے روزگاری، بے گھر ہونے اور انسانی امداد کی کمی کا سامنا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ افغان مزدور، محنت کش، روزگار پیشہ افراد نے تعمیراتی، زرعی، صنعتی اور روزمرہ کی خدمات میں اہم کردار ادا کیا اور ان کی خدمات سے محروم ہونے سے معیشت اور روزگار دونوں متاثر ہوں گے۔ سیکیورٹی و استحکام پر الٹ اثر۔ حیران کن طور پر بعض مبصرین کہتے ہیں کہ جب لاکھوں مہاجرین جن میں بے دستاویز یا غیر قانونی رہائشی بھی ہوں اچانک واپس بھیجے جائیں تو اس سے غیر مستحکم حوالوں سے ایک بڑا بحران جنم لے سکتا ہے۔ بے روزگاری، سماجی بدامنی، جرائم میں اضافہ یا بعض نے تو انتہا پسندی یا غیر قانونی سرگرمیوں کی طرف رجوع کرنے کا بھی خدشہ ہے۔ اس کے علاوہ اس پالیسی کی وجہ سے بین الاقوامی رد عمل اور پاکستان کی بین الاقوامی ساکھ پر بھی اثر پڑا ہے۔ بعض ممالک اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس کو بے رحم اور غیر انسانی قرار دیا۔ پالیسی کا تازہ ترین حال اور پاکستان کی صورتحال 2025 تک۔ 2025 میں حکومت نے اعلان کیا کہ غیر قانونی مقیم افغان باشندے چاہے POR یا ACC ہولڈر ہوں، ان کی میعاد ختم ہونے کے بعد ان کو پاکستان چھوڑنا ہوگا۔ مختلف شہروں اور صوبوں خاص طور پر خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، بلوچستان میں افغان باشندوں کی واپسی اور ڈیپورٹیشن کا عمل جاری ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ صرف وہ افغان رہیں گے جن کے پاس درست ویزا ہوگا اور باقی تمام غیر قانونی قرار پائیں گے۔ اس وقت یہ عمل بڑے پیمانے پر جاری ہے اور اندازہ ہے کہ لاکھوں افراد کو پاکستان چھوڑنا پڑے گا۔ تنقیدی جائزہ، سوالات اور مضمرات۔ جب ہم اس پالیسی کو گہرائی سے دیکھتے ہیں تو کئی سنگین سوالات اور خدشات سامنے آتے ہیں۔ اگر افغان مہاجرین کو دہشت گردی یا جرائم سے منسلک کرنا ہے تو کیا تمام افغان باشندوں کو ایک ہی قلم سے جانا جا سکتا ہے؟ کیا ریاست انفرادی بنیاد پر قانونی کارروائی کے بجائے اجتماعی سزا دے رہی ہے؟ قانونی دستاویزات POR ACC کے باوجود ان کی میعاد ختم کر دینا، کیا یہ مذہب، نسل یا قومیت کی بنیاد پر امتیاز ڈسکریمنیشن نہیں؟ بین الاقوامی انسانی حقوق اور مہاجرین کے حقوق کی روشنی میں جب کوئی شخص اپنا گھر جو پاکستان میں ہے چھوڑ کر واپس بھیج دیا جائے اور افغانستان کی حالت غیر مستحکم ہو تو کیا یہ انصاف ہے؟ اقتصادی طور پر افغان مزدور اور محنت کش غریب طبقے میں کام کرتے تھے۔ ان کو نکالنے سے کم آمدنی والے طبقے کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہو سکتا ہے۔ روزگار کم ہوگا، خدمات کی قیمتیں بڑھیں گی اور معیشت پر منفی اثر پڑے گا۔ اور انسانی لحاظ سے خاندان بکھر جائیں گے، تعلیم متاثر ہوگی، خواتین اور بچوں کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی اور انسانی بحران جنم لے گا، خاص طور پر افغانستان میں سیاسی اور سماجی عدم استحکام کے پیش نظر۔ خلاصہ اور مشاہداتی رائے۔ پاکستان کی حکومت کی جانب سے افغان مہاجرین کی حالیہ اخراج کی پالیسی، اگرچہ حکومت نے اسے سیکیورٹی، معیشت اور ملک کی ترتیب کے تناظر میں پیش کیا، مگر اس فیصلے کے انسانی، اخلاقی، قانونی اور معاشرتی مضمرات بہت سنگین ہیں۔
بے دستاویز افغان مہاجرین کے معاملات کو منظم کرنا، رجسٹریشن کی قانونی حیثیت کو واضح کرنا اور سرحدی تحفظات پر کام کرنا ایک معقول مقصد ہو سکتا ہے۔ مگر جب یہ فیصلہ لاکھوں افراد کو بغیر مناسب پلاننگ، سماجی تحفظ اور انسانی حقوق کی پاسداری کے ساتھ واپس بھیجنے کا ہو، تو نتیجہ صرف ایک ضد یا سیاسی حربے کی بجائے ایک بڑے انسانی المیے کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر حکومت اور معاشرے واقعی چاہتے ہیں کہ پاکستان اور افغان باشندے دونوں کے مفاد میں انصاف ہو، تو ایک جامع، منصفانہ اور انسانی ری پالیسی ہونی چاہیے، یعنی رجسٹریشن، قانونی حیثیت، روزگار، سماجی خدمات اور مستقبل کے لیے واضح ضابطے۔ صرف اخراج یا زبردستی واپسی سے مسائل حل نہیں ہوں گے، بلکہ نئے بحران جنم لیں گے۔